ندیم رضا کا سلام۔ بات ہے عالمی منظرنامے کی، جہاں شطرنج کی بساط بچھا دی گئی ہے اور ایک جانب چائنا ہے، روس اور اتحادی ممالک ہے، اور دوسری طرف جو مغرب کی جو ترجمانی ہے، مغرب کی قیادت کہہ لیں آپ، یا جو سپر پاور کہلائے جاتے ہیں امریکہ، وہاں پہ جو بائیڈن کی سربراہی میں ایک نئی توانائی کے ساتھ ایک محاذ بنایا جا رہا ہے چین اور روس کے جو اتحادی ممالک ہیں ان کے خلاف۔ اور اس میں سب سے جو اہم کردار ہے وہ بھارت کا ہے، جسے جو بائیڈن انتظامیہ جو آئی ہے، گو کہ پہلے تصور کیا جا رہا تھا کہ یہ مودی سرکار سے خوش نہیں ہے، ان کے ساتھ سہمت نہیں ہے اور ان کی پریشانیاں بڑھیں گی، کیونکہ جو کیپٹل ہل کے اوپر جس طرح کا جو بھارتی ترنگا نظر آیا تھا، جو وہاں پہ چڑھائی کی گئی تھی ٹرمپ کے جو خطاب کے بعد وہاں پہ تھا، اس کے بعد بھی امریکنز کے اندر ایک تاثر ابھرا تھا کہ یہ بھارت امریکہ کے اندر بھی شدت پسندی کو بڑھاوا دے رہا ہے۔ لیکن جو امریکی قیادت میں جو کوڈ جو اتحاد نیا بنا ہے، جس میں جاپان، آسٹریلیا اور بھارت ہیں، یہ چار ممالک کے یہ ایک مین یعنی کہ چار براعظموں پر مشتمل جو یہ کوڈ بنایا گیا ہے، یہ بنیادی طور پہ یہ چین اور روس اور ان کے اتحادی ممالک کے خلاف یہ بنایا گیا ہے، جس میں یہ عالمی سربراہ ان کے یہ بہت جلد یعنی کل ملاقات کرنے بھی جا رہے ہیں، ان کی ملاقات ہو رہی ہے۔ اس کے بعد جو خطے پہ اس کے اثرات مرتب ہونے ہیں، اس سے پہلے ہی چیزیں سلسلہ شروع ہو چکا ہے کہ جیسے کہ بھارت ابھی 30 ڈرون امریکہ سے خرید رہا ہے، وہ ڈرون خرید رہا ہے کہ جو 48 گھنٹے تک مسلسل پرواز کر سکتے ہیں اور ان کے اندر 1700 کلو سے زیادہ مواد کیری کیا جا سکتا ہے۔ اور بھارت پہلے بھی یہ دو ڈرون جو امریکہ سے ان کو لیز پہ یا رینٹ پہ لے چکا ہے، جسے چائنا پاکستان کی سرولنس کی گئی تھی۔ ابھی جو 30 یہ جدید ترین ڈرون لے رہا ہے، یہ بھی $3 ارب سے زیادہ کی اس میں سرمایہ کاری کی جا رہی ہے، اور یہ ابھی فی الحال یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے ذریعے صرف اور صرف جاسوسی اور نگرانی کی جائے گی، یہ چائنا اور پاکستان کی۔ اور دوسری طرف آپ دیکھیں جو چین کے اتحادی ہیں انہیں پریشان کیا جا رہا ہے، اس میں سر فہرست پاکستان ہے کہ پاکستان جو ٹرکی سے پاکستان نے جدید ہیلی کاپٹر لینے تھے، وہ ان کا معاہدہ بھی 2018 میں ہوا تھا، وہ اس پر پابندی لگا دی پینٹاگون نے۔ اور دوسری طرف آپ دیکھیں کہ انڈیا کو ایز کرنے کے لیے پاکستان کے ساتھ سیز فائر کرا دیا گیا ہے۔ تو یہ پاکستان کی محبت میں نہیں کرایا گیا، یہ ہمیں سمجھنا ہوگا، کیونکہ ہمارے ادارے اس کو انتہائی باریک بینی سے دیکھ رہے ہوں گے، لیکن میں نے جب یہ کچھ چیزیں پڑھی کھنگالی ہیں تو اس میں یہی اس میں بھی تعصب کی بو یعنی کہ نظر آئی ہے کہ جس طرح انہوں نے پاکستان اور بھارت درمیان سیز فائر کرایا ہے، ایسے جب کہ آئے روز شہری آبادی میں بھارت سے شیلنگ کی جا رہی تھی، وہاں شہادتیں ہو رہی تھی، عام شہری بھی شہید ہو رہے تھے اور پاک فوج کے جوان بھی اس میں شہید ہو رہے تھے۔ تو ایسے میں ایک دم یہ سیز فائر کرایا گیا، تو یہاں یہی ہو رہا تھا کہ چلیں تعلقات اور حالات معمول پر آئیں گے، لیکن اس کے پس پردہ جو محرکات تھے اب وہ کھل کے سامنے آ رہے ہیں کہ بھارت کو پاکستان کی طرف سے بھی اور اس طرف سے چین کی طرف سے بھی ایز کیا جائے، تاکہ یہ جو معاہدے ہو رہے ہیں اس سے بھارت ان دونوں ممالک کے سروینس کرے اور آگے جا کے ان کے خلاف ایک بھرپور مہم پھر چلائی جا سکے۔ کیونکہ یہ بھارت یہ تھوڑا سا ایک سے بیک گراؤنڈ بھی جاؤں میں جو ساری صورتحال ہے، بھارت پہلے کبھی بھی جو سرد جنگ ہو یا دوسری عالمی جنگ ہو کبھی بھی کسی اتحاد کا حصہ نہیں بنا تھا عملی طور پہ۔ یہ پہلی بار ہے جو اتنے بڑے ایک کوارڈ کا حصہ بننے جا رہا ہے، جس سے دنیا میں بڑی تبدیلیاں آنے جا رہی ہیں، کیونکہ وہ اس میں جو بھی ممالک تھے باقاعدہ طور پہ جو پہلے امریکہ کے بلاک میں تھے، جو بائیڈن کے بعد حالات تبدیل ہو چکے، بائیڈن کا ایک وسیع تجربہ ہے فارن پالیسی کے اندر، کیونکہ 8 سال تک اوباما کے ساتھ وہ رہے ہیں، تو وہ اپنے ایک نئے انداز سے گو کہ کہا یا پھر ٹرمپ کی پالیسی الگ تھی، ان کی الگ ہے، لیکن یہ امریکہ یہ 5 سال یا 2 سال کی پلان تو نہیں کرتا، وہ تو آگے نسلوں کی منصوبہ بندی کر رہا ہوتا، 50 50 سال کی۔ پاکستان کی طرح نہیں ہوتا کہ جو بھی اقتدار میں بیٹھا ہو اس کی ٹانگیں کھینچو۔
نہ کھیلو نہ دوسرے کو کھیلنے دو، لیکن یہ جو ممالک ہیں یہ اپنے ملک اور عوام کے ساتھ لائل ہیں، مخلص ہیں. انہیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آگے کی پالیسیاں ان کے عوام کے موافق ہوں گی یا نہیں. اسی وجہ سے وہ اپنی پالیسیاں بنائے جاتے ہیں. لیکن بھارت کو ایز کرنے کے لیے انہوں نے چائنا کے خلاف، کبھی آپ تبت دیکھیں، ہانگ کانگ دیکھیں، یا یا دوسری محاذوں پہ آپ دیکھ لیں، وہاں پہ کبھی ہیومن رائٹس کی خلاف ورزیاں، کبھی مسلمانوں کی نسل کشی سے متعلق آپ اکثر دیکھتے ہوں گے بی بی سی یا دیگر اداروں کے اوپر مسلسل تواتر کے ساتھ روہنگیا مسلمانوں کی اور یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی خبریں آتی رہتی ہیں. تو وہ اسی لیے ان کے گرد چین کے گرد گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے، کیونکہ چین نے امریکہ کا مقابلہ جو گہرے پانی ہے، جو نیلے پانی جن کو کہا جاتا ہے، دنیا کی جو تجارت کا سب سے بڑا ہب وہ ہے، یا دنیا کی جو سب سے بڑی فوج یعنی کہ بحری فوج جو تھی وہ امریکہ کی تھی، 7 دہائیوں سے اس کے اوپر اپنی بالادستی اس کی تسلط تھا. لیکن چین نے جس تیزی کے ساتھ اپنی نیوی کو اب اپ گریڈ کیا ہے، وہ جو ان کے جو امریکہ کے جو فلیٹ تھے ان سے بھی وہ آگے نکل چکا ہے چائنا. اب ان کی جو بالادستی ہے، خود امریکہ کے جو ادارے تھنک ٹینکس ہیں وہ بھی اون کر چکے ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ چین آئندہ بہت جلد امریکہ کو بہت پیچھے پھینک دے گا. کیونکہ اب دوسری طرف یہ چین کا جو سی پیک ہے، اور پھر یہاں گوادر کی بندرگاہ، اور پاکستان میں جو 46 ممالک کی جو نیوی کی ایکسرسائزیں ہوئی ہیں، تو وہ بھی سب کے نظر میں ہے، کوارڈ کے سامنے ہے. صرف ہمیں اسی پہ خوش نہیں ہو جانا ہے کہ 40 ممالک آئے ہماری سربراہی میں، انہوں نے یہاں پہ ڈرلز کی ہیں. اس سے دشمن ممالک خوفزدہ ضرور ہیں، لیکن وہ اسی کے تحت ان کو جو ڈرل ہوئی ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی ترجیحات اثر و مرتب کر رہے ہیں. تو ہمیں بھی اس جانب دیکھنا ہوگا کہ کس طرح سے یہ کوارڈ پاکستان کو، چائنا کو، رشیا کو اور جو دیگر ان کے اتحادی ممالک ہیں، ایران یا ٹرکی، ان کے خلاف وہ سب بندیاں کر رہا ہے، کس طرح نقصان پہنچا سکتا ہے. اور یہ وہی وقت ہے جہاں پہ ہمیں اپنے نئے اتحادی بنانے ہوں گے، جو پہلے سے ہمارے ہیں ان کو اپنا بنانا ہوگا. کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا جس ٹرمپ کے دور میں مشرق وسطی ممالک سارے کے سارے امریکہ کی گود میں تھے، اور امریکہ ان کی سربراہی کر رہا تھا، سرپرستی کر رہا تھا. وہ ایک نئے انداز سے اپنے سٹائل میں ٹرمپ نے پیسے ان کے جتنے ڈالرز نکلوانے تھے نکلوا لیے. اب یہ جو بائیڈن آئے تو ان کی پالیسی اپنی ہے، وہ اپنے انداز سے کھیلیں گے. یہی وجہ ہے یو اے ای متحدہ عرب امارات بھی رشیا کی طرف دیکھ رہا، وہ بھی ان سے جو دفاعی معاہدے وہ نئے کرنے جا رہا ہے. تو یہ جو نئی سب بندیاں ہو رہی ہیں، ہمیں بھی اپنے حالات کے تحت رہتے ہوئے ان سب چیزوں کو دیکھنا ہوگا. اور جو کوارڈ کا جو اجلاس، سربراہ اجلاس، ورچوئل سربراہ اجلاس ہو رہا ہے، اس پہ خاص ہمیں نظر رکھنی ہوگی. اور جو بھارت جو 30 ڈرون، جدید ترین ڈرون امریکہ سے لے رہا ہے، یہ پاکستان کی جاسوسی اور چین کی جاسوسی کے لیے لے رہا ہے. تو ہمیں اپنے اتحادیوں کی طرف دیکھنا ہوگا اور ان کے ساتھ بھرپور تعاون کرنا ہوگا ان ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے. کیونکہ جب سے چائنا آگے بڑھ رہا ہے، کیونکہ ٹریڈ میں، معیشت میں تو اس نے ایک دنیا کے اوپر اپنا اثر قائم کر دیا ہے تجارت میں، اور اب وہ 5G ٹیکنالوجی اس کے بعد مزید حالات خراب ہوئے. اب انہوں نے اسی لیے روس اور چائنا نے امریکہ کی بالادستی ختم کرنے کے لیے خلا میں بھی اپنا اسٹیشن قائم کرنے جا رہا ہے. تو یہ کچھ نئی تبدیلیاں آ رہی ہیں. تو میں سوچا اس کے اوپر آپ کو یعنی گوش گزار کرایا جائے، کچھ آپ بھی دیکھیں سائڈوں پہ کیا ہو کیا رہا ہے، اور پاکستان کو اور پاکستان کے اداروں کو اس صورتحال میں سیاست بھی کرنی چاہیے. جو پاکستان میں سیاسی ماحول گرم ہو چکا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بھی سرحدوں کے اطراف میں کیا جال بچھائے جا رہے ہیں، اور جو شطرنج کی جو بساط ہے اس میں کون سے پیادے کس جگہ استعمال کیے جائیں گے، اور انہیں کون کس کے خلاف استعمال کر سکتا ہے، اس جانب ہمیں بھرپور توجہ دینی ہوگی. بہت شکریہ. خدا حافظ.